السلام علیکم عزیز طلباء طالبات ہماری یہ 9th کلاس کی اسلامیات کا 8واں لیکچر ہے اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ توحید کے اثرات۔ اچھا، عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ مثلا ایک سوال ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی عقیدہ توحید کو مانتا ہے تو ایک شخص جو ہے عقیدہ توحید کو نہیں مانتا۔ جو ماننے والا ہے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر کیا اثر ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پوائنٹس جو ہے آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں، تو اس کو جو ہے نا ہم نے الگ الگ اس طرح پوائنٹس بنا کر لکھ دیا، تو اس طرح ہمیں یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور آپ کا یہ جو لانگ کوسچن ہے آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کو آپ نے لازمی جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بہادری، کہ عقیدہ توحید کو ماننے والا انسان جو ہے وہ بہادر ہو جاتا ہے، اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ساری طاقتیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ ساری جب طاقت اور قوت اللہ کے پاس ہے تو اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اس کو ہر چیز سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسے پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی لوگوں کے پاس طاقتیں ہیں، یہ دنیا میں جو بھی چیز کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے یا کچھ بھی ہے، وہ ساری کی ساری وہ کس کی محتاج ہے، وہ اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ پاک نے ہی ان کو طاقت دی ہوئی ہے، اللہ پاک طاقت کو کھینچ بھی سکتا ہے۔ تو جب ساری طاقتیں اللہ کی ہیں تو انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتا، تو بہادری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ عاجزی اور انکساری، کہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، کہ مطلب ایک آدمی یہ سمجھتا ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا اور بہت اس کے پاس طاقت ہے یا بہت اس کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، صفات دی ہوئی ہیں، لیکن اس کو جب وہ عقیدہ توحید کو مانتا ہے نا تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں، تو جب اللہ کی ہیں تو لہذا مجھے تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ میری اپنی تو ہے نہیں، حتیٰ کہ میرا جسم بھی میرا اپنا نہیں ہے، میری اپنی جو مطلب اپنی مرضی سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں، جب انسان اس بات کو سوچ لیتا ہے، عقیدہ توحید کو مان لیتا ہے کہ نہ میرا پیسہ اپنا ہے، نہ میرا جسم اپنا ہے، یہ سارا اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے، تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، وہ تکبر اور غرور نہیں کرتا۔ نمبر 3 جو ہے نا، وسعت نظری۔ وسعت نظری کا مطلب کیا؟ اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، اس کی نظر جو ہے وہ براڈ ہو جاتی ہے، اس کے اندر تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے، کہ وہ اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو پالنے والا وہ اللہ ہے، مجھے جو رزق دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اب لہذا وہ اس کو جب اس کو پتہ ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ پاک ہی نے سب کو دینا ہے، تو وہ اوروں کو تکلیف کے اندر دیکھ کر ان کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ برے رویے سے پیش نہیں آتا، بلکہ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرتا ہے اور ان کی جو ہے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کے اندر وسعت نظری پیدا ہو جاتی ہے کہ تنگ نظر وہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4 جو ہے نا، عقیدہ توحید کو ماننے والے کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، بلند صفات پیدا ہو جاتی ہیں، کہ صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات۔ صبر و قناعت کا مطلب جو اس کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کے پاس خزانے ہیں، میرا ایک ایک جو لمحہ ہے اور میری سانس کی ایک ایک میرا سانس کا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صبر اور قناعت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ پاک نے جتنا اس کو رزق دیا ہے اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، کہ وہ زیادہ کی کوشش کے اندر پریشان نہیں ہوتا، کوشش تو کرتا رہتا ہے لیکن اس کے اوپر صبر ناشکری کے الفاظ نہیں کہتا، جتنا مل جاتا ہے اس پر صبر کرتا ہے، اس کی ہمت جو ہے وہ بہت بلند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کا جذبہ ہو جاتا ہے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ساری طاقتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اور توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کرنا جو ہے اس کو آ جاتا ہے، کہ اللہ وہ کام جتنے بھی اپنے محنت کر رہا ہے لیکن اس کا اس بات پر ایمان ہو جاتا ہے کہ رزق کس نے دینا ہے؟ وہ اللہ نے دینا ہے، کام کس نے بنانے ہیں؟ وہ اللہ نے بنانے ہیں، تو اس لیے وہ اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب ان جیسی صفات کے پیدا ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اس کے کام جو ہیں وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کو رزق ملتا ہے، اور وہ سارے کی ساری اس کی زندگی کے اندر بڑا سکون آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو پریشانیاں ہیں اور ساری تکلیفیں جو دور ہوتی ہیں اور اعلیٰ صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ کس سے ہوتی ہیں؟ عقیدہ توحید سے۔ کہتے ہیں عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کے بعد ہمارے پاس مشق ہے، مشق کے اندر جو ایم سی کیوز ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں گے، اس کو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور شرک کا معنی مفہوم بھی، عقیدہ توحید کا معنی مفہوم بیان کریں۔ معنی مفہوم کے اندر نا آپ کو یہ پہلا پیراگراف پورا لکھنا پڑے گا،
کیونکہ اگر وہ صرف پوچھتے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کریں، پھر آپ صرف لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لکھتے، لیکن اب انہوں نے معنی و مفہوم پوچھا ہے، تو اس لیے جو پہلا پیراگراف ہے آپ کا پیج نمبر 9 پر، وہ آپ کا پورا آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا عقیدہ توحید کا، اسی طرح جو کوسچن نمبر 5 ہے شرک کا معنی و مفہوم بیان کریں، اس کے اندر بھی یہ ہوگا کہ یہ جو شرک اور اس کی اقسام ہیں، اس میں پہلی 2 لائنیں مکمل آئیں گی جو چھوٹا سا پیراگراف دیا ہوا ہے۔ اور کوسچن نمبر 2 ہے عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں۔ اب عقیدہ توحید کی اہمیت کے اندر آپ کا جو ہے نا یہ جو آپ کا پیج نمبر 10 پر جو آپ کا دیا ہوا عقیدہ توحید کی اہمیت، یہ پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ صرف جو لاسٹ پیراگراف ہے نا، یہ والا چھوٹا سا پیراگراف ہے 3 لائنوں کا، یہ والا لکھنے کافی ہے، کیونکہ جو آیت کا ترجمہ ہے، قرآن پاک کی جو سورت کا ترجمہ دیا ہوا ہے، وہی اسی بات کو انہوں نے یہاں پر بھی جو ہے وہ ڈسکرائب کی ہے، تو یہ اتنا سا آپ لکھ دیں گے، یہ 3 لائنیں ہیں آپ کی، ظاہر بات ہے آپ لکھیں گے تو آپ کی 6 لائنیں بن جائیں گی، تو یہ بہت ہے، کیونکہ شارٹ کوسچن ہے نا۔ عقیدہ توحید کے 3 اقسام کے نام لکھیں، وہ لکھ دیں گے آپ۔ توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں، توحید الوہیت اس کے اندر یہ والا ٹاپک آ جائے گا، اس کی مختصر وضاحت کرنے کا انہوں نے کہا ہے، تو اس میں آپ جو ہے نا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بھی لکھ دیں گے۔ اچھا، آیات اور احادیث آپ نہ لکھیے گا، اس کا صرف ترجمہ ہی پیپر میں لکھیے گا، کیونکہ اگر آیات اور احادیث لکھیں گے پھر آپ اس میں زیر زبر پیش لگانے بیٹھ جائیں گے، پھر اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی۔ بس جہاں پر آیت کا ترجمہ لکھنا ہے تو آپ یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اس طرح لکھ کے آپ اس کے انورٹیڈ کاماز کے اندر آپ اس کو الگ سے بیان کر دیں گے۔ جس لائن میں آپ لکھیں گے اس سے مطلب نچلی لائن میں آپ اس کو لکھیں گے، اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ تو اس کے بعد عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں، اس میں اقسام تینوں آ جائیں گی۔ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، یہ جو لانگ کوسچن ہے یہ آپ نے لازمی اس کو اپنے تیار کرنا ہے، اور آپ نے اس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے، اس کی ہیڈنگز بنا کے لکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ پیپر چیک کرنے والے کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، وہ جلدی اس کے بہت سارے پیپرز ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ فٹافٹ چیک کرنا ہوتا ہے، تو آپ کی اگر ہیڈنگز ہی سامنے نظر آ جائیں گی نا پیاری پیاری، تو وہ ان کو فٹافٹ جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی، تو وہ نمبر آپ کے بہت اچھے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں تک ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے، تو کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔